بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, Assalamu alaikum. On behalf of Virtual University, I welcome you once again to lecture number 15 of Computer Networks. جی اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے پچھلے کچھ لیکچر سے ہم لوگوں نے لوکل ایریا نیٹورکس کی ڈسکشن جو ہے اس کو اسٹارٹ کیا ہوا ہے، اور آج اسٹوڈنٹس ہم لوگ چیپٹر نمبر 11 کے ساتھ ان لوکل ایریا نیٹورکس کی ڈیٹیل ڈسکشن کو بھی ختم کریں گے. ویل وائنڈ اپ دیٹ اسپیسیفک ٹاپک آف لوکل ایریا نیٹورک. اب اسٹوڈنٹس ایک چھوٹا سا ٹاپک، جیسے میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بھی بتایا تھا، ایک چھوٹا سا ٹاپک جو ہے وہ ہمارے پاس باقی رہتا ہے 11th چیپٹر میں سے، لوکل ایریا نیٹورکس کا لاسٹ چیپٹر، اور اس ٹاپک کو آج ہم لوگ ڈسکس کریں گے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم لوگ اس چھوٹے سے ٹاپک کی ڈسکشن کریں اور چیپٹر نمبر 11 کو وائنڈ اپ کریں، لیٹس گو بیک ٹو دا پریویس لیکچر اینڈ لیٹس ہیو اے بریف ریویو آف وٹ آر دا ٹاپکس دیٹ وی وینٹ تھرو ان لیکچر نمبر 14. اسٹوڈنٹس، پچھلا لیکچر ہم لوگوں نے اسٹارٹ کیا ود دا ڈسکشن آف دا بریجز. ان فیکٹ بریجز جو ہیں وہ ہم لوگوں نے لیکچر نمبر 13 میں اسٹارٹ کیے تھے، بٹ اس کو وائنڈ اپ کیا. ڈیٹیل ڈسکشن جو بریجز کی تھی وہ ہم لوگوں نے پچھلے لیکچر میں کی. تو اسٹوڈنٹس، میں نے آپ کو پچھلے لیکچر کے شروع میں یہ بتایا کہ وٹ ڈو وی ایگزیکٹلی مین بائی دا اسٹارٹ اپ اینڈ دا اسٹینڈ بائی موڈز آف اے برج. آپ لوگوں کے ساتھ کچھ ڈسکشن کی کہ کس طرح سے جب ایک برج جو ہے جب وہ بوٹ ہوتا ہے ان اے نیٹورک، دا فرسٹ ٹائم اٹ بوٹس اٹ از ان اویئر آف دا ایگزیکٹ لوکیشن آف ایچ آف دا مشینس، کہ ہر کمپیوٹر جو ہے وہ کس سیگمنٹ پر موجود ہے. اسٹوڈنٹس، وین دس برج ایکچولی گیٹس اولڈر، when it starts receiving a number of frames from different machines in the segments to which it attaches، تو اس کیس میں تھوڑی دیر بعد کیا ہوگا، تھوڑے سیکنڈس کے بعد، کچھ ملی سیکنڈس کے بعد کیا ہوگا کہ our bridge will come into a stand by mode. اسٹوڈنٹس، اس اسٹینڈ بائی موڈ میں اب جو ہمارا برج ہے دیٹ بیسیکلی پرفارمز دا پروپگیشن آف فریمز ان این ایفیشینٹ وے. وہ کس طرح سے کہ بیسیکلی when the bridge is in a standby mode, in that specific mode it's going to transfer the frame only as far as necessary. So without any need, it's not going to transfer or send a frame from one segment to the other. Only if it knows that the destination lies on segment number 2, only then it's going to transfer this frame from 1 over to the 2, otherwise it's going to discard it. اب اسٹوڈنٹس، اس کے بعد ہم لوگوں نے تھوڑی سی بات کی اباؤٹ پلاننگ اے برج. پروپگیشن پرنسپل کو آپ لوگوں نے پڑھا کہ ان دا اسٹینڈ بائی موڈ اے برج اونلی ٹرانسفر دا فریم اونلی ایز فار ایز نیسسری. اور اسی پروپگیشن پرنسپل جو ہے برج کا، اسی پہ بیسیکلی دس از دا بیسک فیکٹر دیٹ یو کیپ ان مائنڈ وین یو آر پلاننگ اے برج. اور یہ فیکٹر جو ہے، یہ پروپگیشن پرنسپل جو ہے، یہ آپ کو الاؤ کرتا ہے کہ یو کین ہیو پیرلل کمیونیکیشن گوئنگ on both the segments that are attached by a bridge. اگر ان سیگمنٹس کا فریم جو ہے وہ ایک سیگمنٹ سے دوسرے سیگمنٹ تک ٹریول نہیں کر رہا تھرو اے برج، تو یو کین گو اہیڈ اینڈ یو کین ہیو پیرلل کمیونیکیشنس، یو کین ہیو پیرلل ایکسچینجز بٹوین ٹو کمپیوٹرز ان بوتھ دیز سیگمنٹس. اسٹوڈنٹس، دس از بیسیکلی دا پرنسپل آف پلاننگ اے برج. The network designers, they normally keep those machines onto single segments, or they normally keep the machines together on one segment, which are more interactive with each other, which are more expected or that interact with each other more frequently. اس کے بعد اسٹوڈنٹس کچھ بات کی اباؤٹ برجنگ بٹوین ٹو بلڈنگس. ایک پروسیجر جس کو ہم لوگوں نے اس چیپٹر کے شروع میں ڈسکس کیا تھا، دیٹ واز آف دا فائبر ایکسٹینشنز یوزنگ فائبر موڈمس اینڈ دا آپٹیکل فائبر. تو اسٹوڈنٹس، ان برجز کے ٹاپک میں آپ لوگوں نے لاسٹ لیکچر میں یہ دیکھا کہ کس طرح سے ہم یوزنگ اے برج، ہاؤ کین وی ایکچولی یوز دا کانسیپٹ آف فائبر ایکسٹینشن دیٹ از دا فائبر موڈم اینڈ این آپٹیکل فائبر ٹو ایکسٹینڈ آر لوکل ایریا نیٹورک بٹوین ٹو بلڈنگس. پھر اسٹوڈنٹس کچھ ڈسٹینس کو بڑھایا ہم لوگوں نے، اینڈ وی اسٹارٹیڈ ٹاکنگ اباؤٹ دا برجنگ اکراس لانگر ڈسٹینسز. اور میں نے آپ کو یہ بتایا کہ بیسیکلی دیر آر ٹو میتھڈس آف اپلائنگ اے برج ٹو ایکسٹینڈ اے لین ٹو اے لانگر ڈسٹینس. دا فرسٹ ون از دیٹ یو کنیکٹ ٹو برجز بائی یوزنگ اے لیزڈ سیریل لائن، اینڈ دا سیکنڈ آپشن از دیٹ یو کنیکٹ دیز ٹو برجز بائی یوزنگ اے لیزڈ سیٹلائٹ لنک. اسٹوڈنٹ، سیٹلائٹ لنک کی
آپ لوگوں کو ایگزامپل بتائی, بڑی ڈیٹیل میں ہم لوگوں نے اس ایگزامپل کو اسٹڈی کیا اور یہ دیکھا کہ کس طرح سے یو ہیو فلٹرنگ گوئنگ آن بوتھ دا اینڈس ایز کمپیئر ٹو دا کیس آف بریجنگ بٹوین بلڈنگس, کہ جس میں صرف ایک سائڈ پہ فلٹرنگ ہوتی ہے. اسٹوڈینٹس, دا لاسٹ ٹاپک آف دا لاسٹ لیکچر واز دا سائیکل آف بریجز. تو ہم لوگوں نے یہ دیکھا کہ بیسیکلی جب آپ بریجز کے ایک سائیکل کی بات کرتے ہیں, جب آپ ایک نیٹورک برج نیٹورک کی بات کرتے ہیں, تو ان دیٹ اسپیسیفک نیٹورک وی کین ناٹ افورڈ ٹو ہیو اے براڈ کاسٹ, اسپیشلی وین وی ہیو اے سائیکل آف بریجز. ایک سائیکل یا ایک کلوزڈ لوپ جب بریجز کی بن رہی ہو دیٹ آر کنیکٹنگ ڈفرنٹ سیگمنٹس, تو وی کی ناٹ ہیو اے براڈ کاسٹ. اس براڈ کاسٹ کی وجہ سے کیا ہوگا کہ a certain frame can actually go on and start or keep on looping in infinite cycles on that cycle of bridges. Students, اس سائیکل سے بچنے کے لیے ہم لوگوں نے لاسٹ میں ایک میتھڈ میں نے آپ کو بتایا تھا that the bridges actually adapt, and that method is known as the distributed spanning tree. اور اس پروسیجر کو یوز کرتے ہوئے the bridges automatically they make sure that there is no cycle inside a bridge. اور اگر fortunately unfortunately there is a cycle in the bridge, تو then the bridges actually decide among themselves کہ سارے bridges جو ہیں وہ براڈ کاسٹ کو فارورڈ نہیں کریں گے, بلکہ کچھ bridges جو ہیں they will prevent of forwarding the broadcast frames, تاکہ ایک سائیکل جو ہے وہ کریٹ نہ ہو. اسٹوڈینٹس, دس واز آور لاسٹ لیکچر. ایک ٹاپک ہمارا باقی ہے اینڈ دیٹ ٹاپک از آف سوئچنگ. اسٹوڈینٹس, جب بھی ہم لوگ برجڈ یا برجز کے کانسیپٹ کی بات کریں گے تو ون آف دا موسٹ امپارٹنٹ ایسپیکٹس آف کمیونیکیشن اور نیٹورکنگ دیٹ کمز ان ٹو مائنڈ از سوئچنگ. جب بھی اسٹوڈینٹس آپ سوئچنگ کی بات کرتے ہیں تو بیسیکلی دیر از اے اسپیسیفک نیٹورک دیٹ از کالڈ اے سوئچ نیٹورک. اور سوئچ نیٹورک وہ کون سا نیٹورک ہے ان وچ یو ہیو این الیکٹرانک ڈیوائس, اینڈ ود دیٹ الیکٹرانک ڈیوائس وی ہیو ملٹیپل پورٹس, اور ان پورٹس کے ساتھ ملٹیپل کمپیوٹرز کین اٹیچ. اب اسٹوڈینٹس, جب ملٹیپل پورٹس اور ملٹیپل کمپیوٹرز ہمارے پاس ہوں گے تو ان دیٹ اسپیسیفک کیس یو کین ڈو یو کین ایکچولی سینڈ اینڈ ریسیو فریمس بٹوین دیز کمپیوٹرز بائی یوزنگ دس اسپیسیفک ڈیوائس. اب اسٹوڈینٹس چلتے ہیں سلائڈ کی جانب, اینڈ لیٹس لک ایٹ اے اسپیسیفک فگر آف اے سوئچ. اور اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاؤں گا, اسی سلائڈ پہ آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ایک سوئچ میں اور ایک ہب میں کیا فرق ہوتا ہے. تو آئیے سلائڈ پہ چلیں. اب اسٹوڈنٹس, جیسا کہ آپ سلائڈ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک الیکٹرانک ڈیوائس آپ کو نظر آ رہی ہے اس کیس میں, لیکن اس کیس میں دس الیکٹرانک ڈیوائس کنٹینز ملٹیپل پورٹس, ملٹیپل کمپیوٹرز اٹیچ ٹو دیز پورٹس, اینڈ سو الٹیمیٹلی دے ٹرانسفر فریمز امنگ دا کنیکٹڈ کمپیوٹرز. اسٹوڈینٹس, آپ یہ دیکھیں کہ ان پورٹس کے جو کنیکشن ہے ود ان دیٹ الیکٹرانک ڈیوائس, اس الیکٹرانک ڈیوائس کے اندر وی ہیو ملٹیپل سیگمنٹس دیٹ آر ایکچولی کنیکٹڈ بائی یوزنگ برجز. آپ یہ دیکھیں کہ ہر کمپیوٹر جو ہے دیٹ از اٹیچ ٹو اے سیپریٹ سیگمنٹ, اینڈ فار ایوری ڈفرنٹ سیگمنٹ دیٹ وی ہیو ان سائڈ دس سوئچ it pretends to actually connect with the next segment by using a single bridge. آپ یہ دیکھیں کہ ہر دو سیگمنٹس کے درمیان آپ کے پاس اس کیس میں کم از کم ایک برج جو ہے وہ موجود ہے. اسٹوڈینٹس, یہ جو ہے ہماری سرکٹری ہے آف اے سوئچ, اینڈ وین یو ایکچولی ٹرائی ٹو ایکسچینج فریمز بٹوین دا کمپیوٹرز دیٹ آر اٹیچ ٹو دا پورٹس آف دس سوئچ, وی کال دس پروسیس ایز سوئچنگ. اب اسٹوڈینٹس, اسی سلائڈ پہ آپ کو تھوڑا سا اور ایکسپلین کروں گا اباؤٹ دا ڈفرنس بٹوین اے ہب اینڈ اے سوئچ. تو اسٹوڈینٹس, آپ کو جیسے معلوم ہے کہ ہب جو ہے بیسیکلی اس کا اسٹرکچر بھی اٹ از ویری سملر ٹو سوئچ. اے ہب آلسو ہیز ملٹیپل پورٹس ٹو وچ ملٹیپل کمپیوٹرز کین اٹیچ. تو اسٹوڈینٹس, پہ ڈفرنس کہاں ہوا ہب اور سوئچ میں, کہاں پہ فرق ہوا؟ دا مین ڈفرنس بٹوین اے ہب اینڈ اے سوئچ از دیٹ ان دا کیس آف اے ہب, آپ کا جو ان سائڈ سرکٹری ہے ہب کی, دیٹ ایکچولی فارمولیٹس اے بس, دیٹ فارمولیٹس اور سیمولیٹس اے سنگل شیئرڈ میڈیم. آپ ایسے سمجھیں کہ ہب کے اندر آپ کے پاس ایک لائن ہے, ایک بس ہے کہ جس کے ساتھ ساری پورٹس جو ہیں آپ کی کمپیوٹر سارے جو ہیں آپ کے وہ کنیکٹڈ ہیں. اسٹوڈینٹس, دیٹس دا بیسک اسٹرکچر آف اے ہب. اب اسٹوڈینٹ, جیسا کہ آپ سلائڈ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان دا کیس آف اے سوئچ
the switch does not simulate a single shared medium. بلکہ اس کیس میں ہمارے پاس کیا ہے کہ switch actually simulates a bridged LAN with one computer per segment. اب اسٹوڈینٹس اگر ہم ہب کو یوز کریں ٹو کنیکٹ ملٹیپل کمپیوٹرز آن دا لین تو یہ آپ کو معلوم ہے کیونکہ وہ شیئرڈ میڈیم ہے تو ایک وقت میں صرف 2 کمپیوٹر یا 2 مشینز جو آپ کی ہیں وہ اس اسپیسیفک بس کو یا وہ اس اسپیسیفک میڈیم کو یوز کر سکتے ہیں. دیٹ از اونلی 2 کمپیوٹرز کین کمیونیکیٹ ایٹ اے گیون ٹائم. اب اسٹوڈینٹس ایز کمپیئر ٹو دیٹ کنورسلی اگر سوئچ کو ہم استعمال کریں تو in that case the communication between 2 computers it will not affect the others. ابھی دیکھیں کہ if you have 2 pairs of computers they can actually communicate at the same time. تو اسٹوڈینٹس اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ ہب کے کیس میں بیسیکلی the rate at which the frames are transferred, that rate is actually equal to the rate at which a computer can transfer the data. یعنی اس شیئرڈ میڈیم کو ایک وقت میں ایک ہی کمپیوٹر یوز کر رہا ہوگا, اس لیے ہمارے اس شیئرڈ میڈیم کی کیپیسٹی جو ہے دیٹ از آلسو گوئنگ ٹو بی دا سیم. تو لیٹ سے کہ وہ کیپیسٹی جو ہے دیٹ از ایکول ٹو آر, کیپٹل آر. ہم کیپٹل آر سے اپنے اس کیپیسٹی کو یا ریٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں کہ جس کے ذریعے جو فریمز یا انفارمیشن جو ہے آپ کی ہب کے شیئر میڈیم پہ ٹریول کرے گی. اب اسٹوڈینٹس ان دا کیس آف سوئچز بیکاز یو ہیو ملٹیپل برجڈ لینز اویلیبل ان سائڈ اے سوئچ, تو اس کیس میں آپ دیکھیں کہ کوئی سے 2 کمپیوٹرز آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں پرووائڈیڈ کہ آپ کے دوسرے کمپیوٹرز جو ہیں دے آر ناٹ بزی ریسیونگ سم تھنگ اور سینڈنگ سم تھنگ آلریڈی. اس کیس میں ایٹ لیسٹ ہاف آف دا کمپیوٹرز دے کین گو ahead and use this switch at the same time. They can go ahead and transfer information between themselves. The students, as compared to the data rate of R of a hub, اس کیس میں آپ دیکھیں کہ سوئچ کے کیس میں your data rate becomes equal to NR divided by 2. R جو ہے آپ کا وہ ایک کمپیوٹر کا ڈیٹا ریٹ ہے, N is the total number of computers attached with the switch and then divided by 2. Rn by 2 which is of course greater than hub. Students یہ تو تھی philosophy ایک switch کی. You also got to know the difference between a switch and a hub. اب students normally جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ switch جو ہیں they are more efficient than a hub. So basically the cost per port یا cost per connection of a switch is normally very high as compared to the cost per port of a hub. تو ریئلسٹک سچویشنز میں the organizations they normally choose a combination of a hub and a switch. یعنی کہ ہم کرتے کس طرح سے ہیں کہ basically we take a hub and connect multiple computers to that hub. اور اس کے بعد اس ہب کو ہم کنیکٹ کر دیتے ہیں to one of the ports of the switch. اس طرح ہر سوئچ کی ہر پورٹ کے ساتھ ہم ایک انڈیپینڈنٹ ہب جو ہے اس کو کنیکٹ کر دیں گے. اب اسٹوڈینٹس اس سے ہوگا کیا کہ بیسیکلی یور ہب ول ایکٹ ایز ون لین سیگمنٹ اینڈ دین بیکاز آف دا سوئچ, بیکاز آف دا ملٹیپل ہبز اٹیچ ٹو دا ڈفرنٹ پورٹس آف اے سوئچ, تو وی کین امیجن دس ایز ملٹیپل لین سیگمنٹس connected by the switch in which we have a bridged LAN connecting different ports. ڈفرینٹ پورٹس کو سوئچ کے اندر برجڈ لین کنیکٹ کر رہا ہے اور الٹیمیٹلی بیکاز ہر پورٹ کے ساتھ ایک ہب کنیکٹڈ ہے دیٹ از اکول ٹو اے لین سیگمنٹ, تو آپ کے ملٹیپل لین سیگمنٹس کو جو کہ ہب ہیں ہب کی شکل میں یو آر کنیکٹنگ دیم ان دا فارم آف اے برجڈ لین ان سائڈ اے سوئچ. اسٹوڈینٹس اس طرح سے you can have an advantage of both the reduction in the cost plus you can enjoy the benefits of a switch. So normally یہ combination جو ہے this is most of the times used in the industry. اب students this was all about switching. ہم لوگوں نے basically switching کا concept جو ہے اس کو پڑھا in the context of Ethernet. تو ایتھرنیٹ جو ہے صرف ایتھرنیٹ ہی ایسی ٹیکنالوجی نہیں کہ جس کے ساتھ ہم لوگ سوئچنگ کو یوز کر سکیں, بلکہ
there are multiple other technologies like FDDI, like token ring, and they also use the concept of the switching. They also use either the switches or they use the hubs. Switches جو ہیں they are very common in the case of token rings, and then you have hubs. Hubs are also a very common equipment that you actually use when you talk about an FDDI, just because a hub senses the break in a ring very efficiently and very quickly. تو اس لیے جو آپ کو لوپ بیک آپ کراتے ہیں ایف ڈی ڈی آئی کے کیس میں دیٹ از آلسو ویری ایفیشینٹ. تو بیسیکلی بتانے کا مقصد آپ کو یہ تھا کہ سوئچز آر ناٹ اونلی امپلائڈ ان دا کیس آف ایتھرنیٹ. ہم ہر اکوپمنٹ کی, ہر ٹیکنالوجی کی, ہر لین کی, ہر برجڈ ٹیکنالوجی کی ہم لوگ جو تھوڑی سی ایکسپلینیشن پڑھ رہے ہیں, وی آر اسٹڈنگ دس ایکسپلینیشن ان ٹرمز آف ایتھرنیٹ. ہم لوگوں نے ایتھرنیٹ کو we have assumed it to be our example LAN technology, and then we are going into every aspect of that with reference to Ethernet. لیکن یہ ساری باتیں جو کہ ہم اس کانٹیکس میں کر رہے ہیں they can also be applied to every other possible technology of a local area network. Students, یہ تو تھا ہمارا LANs کا ٹاپک. بہت ڈیٹیل میں ہم لوگوں نے لوکل ایریا نیٹورکس کو ڈسکس کیا, and we went through all the aspects of a local area network. میں نے آپ کو to start off with the basic definition of LANs, we went all the way to the basic hardware that we use inside a LAN. Then we also talked about how to extend a LAN or different access techniques, different topologies. پوری ڈیٹیل میں ہم نے لوکل ایریا نیٹورکس کو جو ہے وہ ایکسپلور کیا ہے, اور مجھے پوری امید ہے کہ اس وقت آپ کو LANs کے بارے میں, یہ جو لوکل ایریا نیٹورکس کے بارے میں, یو شوڈ ہیو ڈیٹیلڈ آئیڈیا اباؤٹ ہاؤ ڈز اٹ گو وین یو ٹاک اباؤٹ اے لوکل ایریا نیٹورک, ہاؤ یو پلان اے لوکل ایریا نیٹورک, what are the different technologies or topologies for LANs, and what is the hardware used in the case of local area networks. So students, اب ہم چلیں گے اپنے نیکسٹ چیپٹر کی جانب. آپ کی بک کا جو چیپٹر نمبر 12 ہے, وی آر گوئنگ ٹو اسکپ دیٹ because chapter number 12 basically talks about almost all the stuff that we have already covered in the case of data communication. وہی T1 or E1 lines or DS standards that we already talked about in the data communication portion, physical layer کے جو باتیں ہیں اس کو ہم لوگوں نے skip کرنا ہے, and we are going to jump from chapter number 11 to chapter number 13. Students, chapter number 13 جو ہے that is actually WAN technologies and routing. Students, اس چیپٹر سے basically starting from this specific chapter we are going to be moving to the basic topic of wide area networks. ہم لوگوں نے LANs کو تو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا, اب ہم تھوڑی سی wide area networks کی بات کریں گے. Students, basically to start off with, وائڈ ایریا نیٹورکس جو ہیں دے آر ون آف دا ٹائپ آف نیٹورکس. ہمارے پاس 3 ڈفرنٹ قسم کے جو ہیں وہ نیٹورکس اویلیبل ہیں, جن کو ہم لوگوں نے نیٹورکس کو بیسیکلی 3 ٹائپس یا 3 کلاسز میں ڈیوائڈ کیا تھا, اینڈ دوز 3 کلاسز آر LANs, MANs اینڈ WANs. سلائڈ پہ چلتے ہیں اور ان تینوں کلاسز کو ایک بار پھر ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں. لیٹس گو آن ٹو دا سلائڈ. اسٹوڈینٹس, جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس اسپیسیفک کیس میں 3 ٹائپس جو کلاسیفیکیشن ہے ہماری نیٹورکس کی, کریکٹرائزیشن آف نیٹورکس ان 3 کلاسز از وٹ یو کین سی آن دس سلائڈ. اسٹوڈینٹس, پہلی جو آپ کی ٹائپ ہے دیٹ از اے لوکل ایریا نیٹورک اور اے LAN. اسٹوڈینٹس, بیسیکلی جیسا کہ آپ پہلے بھی جانتے ہیں کہ LAN نارملی اسپینس اسمال پریمیسز. A LAN covers a small distance. It is normally restricted to a single building and stuff like that. دوسری اور بہت کم پاپولر جو آپ کی ٹیکنالوجی ہے that is known as a MAN اور میٹروپولیٹن ایریا نیٹورکس. اسٹوڈینٹس, میٹروپولیٹن ایریا نیٹورکس جو ہیں they are basically spanned in a single city level. تو اگر آپ کا ایک نیٹورک جو ہے جو کہ پوری سٹی کے لیول پہ اسپین ہو رہا ہو, تو in that specific case it is known as a metropolitan area network or MAN. Students, MAN جو ہے it is the the most less used
or basically the unpopular of all the different characterizations of the networks. ہم بیسیکلی جب بھی نیٹورکس کی ٹائپس کی بات کریں گے تو ویل اونلی ٹاک اباؤٹ دا لوکل ایریا نیٹورکس اینڈ دا wide area networks. Student, third type and the type that we are going to be talking about in this specific chapter is known as the wide area networks یا پھر WANs. Students, WANs جو ہیں as compared to local area networks, they are not restricted to a small place or to certain premises, بلکہ آپ کے wide area networks جو ہیں they span longer distances. Students, if you have a wide area network, if you have a computer network that spans your country, then you can call it as a wide area network. Then a computer network across continents like the internet is also a wide area network. I mean, so basically the larger the distance becomes when you talk about a network, so the more it diverts to be falling into the category of wide area networks. تو یہ تین بیسک کریکٹرائزیشنس تھیں ہمارے پاس نیٹورکس کی، لینڈس، مینس اور وینس. جی اسٹوڈنٹس، اب ایک چھوٹا سا سوال جو ہے، اگر اف یو ہیو گون تھرو دا لاسٹ چیپٹر ویری کیئرفلی تو آپ کے ذہن میں ضرور آیا ہوگا. ہم لوگوں نے بات کی کہ لوکل ایریا نیٹورک جو ہے دیٹ بیسیکلی اسپینس شارٹر ڈسٹینسز ایز کمپیئر ٹو وینس. اب اسٹوڈنٹس، جب ہم لوگوں نے برجڈ لین کی بات کی تھی، برجنگ کو یوز کیا تھا ٹو ایکسٹینڈ اے لوکل ایریا نیٹورک، اس سیٹلائٹ لنک کی بات کی تھی، تو ہم لوگوں نے یہ بھی پڑھا تھا کہ بیسیکلی وی کین یوز دا برجڈ لین ٹو ایکسٹینڈ آر لوکل ایریا نیٹورک ٹو این آربٹرری لانگ ڈسٹینس. اسٹوڈنٹس، کیا ہم اگر اپنے لین کو ایک آربٹرری لانگ ڈسٹینس تک ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں تو دین واٹس دا نیڈ آف اے وین؟ پھر ہمیں وائڈ ایریا نیٹورک کی کیا ضرورت ہے؟ Students, there is a difference between an extended LAN and a wide area network, and there are two different objects, there are two different points that actually explain this difference. Students, پہلا پوائنٹ کیا ہے کہ بیسیکلی جب آپ ایک برجڈ LAN کی یا ایک ایکسٹینڈیڈ LAN کی بات کریں گے تو it is not necessary that this bridged LAN also provides you with sufficient bandwidth to actually compensate as many computers at as many sites as you need. Wide area network جو ہے اس کے کیس میں تو basically it is intended for multiple sites all over the country, all over the continent, all over the planet, and then you can always extend it to multiple sites that you have in a large area. لیکن extended LAN کے کیس میں students, there is certain distance that you are limited to, then there is certain number of computers that can attach to each of the LAN segments. So basically extended LAN جو ہے that can not be a wide area network. Difference کہاں آیا؟ Different comes when you talk about the scalability issues. These extended LANs are not scalable. اس بات کو تھوڑا سا اور بھی میں ایکسپلین کروں گا. تو بیسیکلی extended LANs are not the same as wide area networks. The first reason, the bandwidth limitations. The second reason, basically a wide area network is supposed to offer the capacity that can allow multiple users to communicate at the same time. یعنی کہ performance issue ہمارا آ گیا. Basically first issue is limited bandwidth, second issue is the performance of the two, extended LANs کی performance اور وائڈ ایریا نیٹورکس کی پرفارمنس. یعنی کہ آپ ایک لوکل ایریا نیٹورک کو ایکسٹینڈ کر لیں تو اسٹل بیکاز اے لین شیئرز اے میڈیم، اونلی 2 computers کین یوز دس شیئرڈ میڈیم ایٹ اے سنگل ٹائم. آپ جتنا مرضی اس کو ایکسٹینڈ کر لیں، اف اٹ از یوزنگ اے سنگل شیئرڈ میڈیم دین اونلی 2 computers ول بی کمیونیکیٹنگ، آل دا ریسٹ ہیو ٹو ویٹ. ایز کمپیئر ٹو دیٹ, in the case of wide area network, the performance is much better, and the reason for that is parallelism. یعنی کہ آپ کے ملٹیپل کمپیوٹر یا سائملٹینیس کمپیوٹرز جو ہیں they can talk to each other, they can transfer or exchange their data at the same time. Students, this is a basic difference between an extended LAN and a wide area network. یہ بہت important point ہے, and I know کہ a lot of you
have thought about this point کہ ہم وائڈ ایریا نیٹورکس کی بات ہی کیوں کرتے ہیں. یہ پورے لاسٹ چیپٹر ہم لوگوں نے کیا لین ایکسٹینشنس کا, اس سارے چیپٹر میں یہ سوال جو ہے یہ آپ کو بیسیکلی ٹیز کرتا رہا ہوگا, تنگ کرتا رہا ہوگا کہ if we are able to extend the local area networks through such an arbitrary long distance, then why use WANs? Why not just go ahead and use local area networks? تو اسٹوڈینٹس یہ دو ریزنز ہیں اور یہ دو بہت بڑی وجوہات ہیں کہ جن کی بنا پہ وی ہیو ٹو ڈائیورٹ فرام لینڈز اوور ٹو وینس. اب اسٹوڈینٹس انہی دو ریزنس کو اگر ہم تھوڑا سا اور آگے لے کے چلیں تو بیسیکلی وی کم اکراس دا اسپیسیفک کیس آف اسکیلیبلٹی. میں نے پہلے بھی اسکیلیبلٹی کا ذکر کیا, تھوڑا سا اس کو اور ایکسپلین کروں گا کہ وین یو ٹاک اباؤٹ اے وائڈ ایریا نیٹورک, تو اے وائڈ ایریا نیٹورک از سپوز ٹو ایکسٹینڈ اور از سپوز ٹو اسپین اے لارج ڈسٹینس. ان ادر ورڈس, وائڈ ایریا نیٹورک کے کیس میں there should be no limitations in the number of computers that can attach to that network. Extended LAN کے کیس میں okay, we have a limitation. Ethernet segment ہے 500 میٹر سے زیادہ نہیں ہو سکتا. This is our main limitation. But when you talk about a wide area network, there should be no limitation in a WAN of how many computers attached to what links. It should be scalable. It should be flexible enough to allow multiples or thousands of computers if you want to add them up on a wide area network. Students, اس کیس میں ہم لوگ کس طرح سے اس فلیکسیبلٹی کو یوز کرتے ہیں to actually connect multiple computers and multiple machines that can span a wide range of area. We do that by using the concept of switching. ہم لوگوں نے switches پڑھے تھوڑی دیر پہلے. میں نے اسی لیے دس از ون آف دا ریزنس آف ایکچولی ڈیلیئنگ دیٹ ٹاپک اپ ٹو ٹوڈیز لیکچر کہ میں سوئچز کو ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا بفور وی ایکچولی اسٹارٹ آف دا وائڈ ایریا نیٹورکس ٹوڈے. تو اسٹوڈینٹس, وی کین کنیکٹ ملٹیپل سائٹس اینڈ وی کین کنیکٹ ملٹیپل کمپیوٹرس ٹوگیدر بائی یوزنگ سوئچز. اب وائڈ ایریا نیٹورکس کے کیس میں جو جس اسپیسیفک ٹائپ کے سوئچز ہم لوگ یوز کرتے ہیں, those switches are known as packet switches. اسٹوڈینٹس, ان پیکٹ سوئچز کی تھوڑی سی بات کریں گے. پیکٹ سوئچز کو ہم لوگ پیکٹ سوئچز کیوں کہتے ہیں؟ دا بیسک ریزن بہائنڈ دس از دیٹ وی کال دیم پیکٹ سوئچز, اور دا ورڈ پیکٹ کمز ان ٹو دس نیم بیکاز دیز سوئچز آر کیپیبل آف ایکچولی سوئچنگ دا فل پیکٹس فرام ون سائڈ ٹو دا ادر. اب نارملی جب بھی اسٹوڈینٹس آپ ایک پیکٹ سوئچ کی بات کریں گے تو نارملی دس پیکٹ سوئچ از اے کمپیوٹر. اٹس اے فل فلیج کمپیوٹر. اٹ کنٹینز اے پروسیسر, اے سی پی یو. اٹ آلسو کنٹینز اے میموری اینڈ دین اٹ آلسو کنٹینز دا آئی او پورٹس, دا ان پٹ آؤٹ پٹ پورٹس. تو ان سوئچز کو یوز کرتے ہوئے کہ جن کی ملٹیپل پورٹس ہمارے پاس ہوتی ہیں, وٹ وی کین ڈو از وی کین کنیکٹ ملٹیپل سائٹس and multiple computers together by using these packet switches. Students, slide کی جانب چلتے ہیں and let's look at a specific figure of a packet switch, اور چل کے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ why do we call this packet switch as the basic building block of a wide area network, کہ جس پہ ایک بنیاد جو آپ کے وین کی ہے, ایک اینٹ جس سے مل کے یہ بلڈنگ وائڈ ایریا نیٹورک کی بنتی ہے, that is packet switch. Let's go on to the slide. اسٹوڈینٹس, جیسا کہ آپ سلائڈ پہ دیکھ سکتے ہیں, یو کین سی اے پیکٹ سوئچ. اب میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ دا سوئچ ایکچولی مووز اے فل پیکٹ, این انٹائر پیکٹ فرام ون سائڈ اور ون کنیکشن ٹو دا ادر. تو ہمارا یہ پیکٹ سوئچ ہے کیا؟ یہ اٹ از بیسیکلی اے کمپیوٹر اینڈ اٹ ہیز نیٹورک انٹرفیسز ایز یوزل. اٹ ہیز میموری اینڈ دین ان سم کیسز, in some high speed networks, it basically contains certain hardware, certain specific hardware to allow it to perform the packet switching function with a certain speed. تو اسٹوڈینٹس, دو قسم کی آئی او پورٹس یعنی ان پٹ آؤٹ پٹ پورٹس ہمارے پاس ہیں, اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک سائڈ پہ یہ جو پورٹس ہیں دے بیسیکلی کنیکٹ ود دا کمپیوٹرس, اینڈ فرام دا ادر سائڈ دیر آر کنیکشنز فار ادر پیکٹ سوئچز. اسٹوڈینٹس, آپ یہ دیکھیں کہ
اس کیس میں اس اسپیسیفک پیکٹ سوئچ کے ساتھ 6 پورٹس جو ہماری ہیں دے آر یوز ٹو کنیکٹ ٹو کمپیوٹرس, اینڈ آن دا ادر سائڈ وی ہیو 4 کنیکشنز دیٹ آر یوز ٹو کنیکٹ ٹو ادر پیکٹ سوئچز. اسٹوڈینٹس ٹپکلی آپ کے جو سوئچ سے سوئچ کے جو کنیکشن ہوں گے, دا کنیکشنز بٹوین یور پیکٹ سوئچ اینڈ ادر سوئچز, دیز آر نارملی دا ہائی اسپیڈ کنیکشنز, تاکہ آپ کی جو ٹریفک 2 پیکٹ سوئچز کے درمیان سے گزرنی ہے وہ ٹریفک جو ہے یہ بیسیکلی ہائی اسپیڈ ٹریفک ہو. اب اسٹوڈینٹس آن دا ادر ہینڈ جو کنیکشنز آپ کے کمپیوٹرس کے ساتھ ہوں گے, on the right hand side in this case, the ports that actually connect with the computers, those connections are going to be low speed for the computers to match the processing speed of the CPU. Now students, exactly ہماری جو پروسیسنگ اسپیڈ کیا ہوگی اور کون سی اسپیسیفک ہارڈ ویئر ٹیکنالوجی ہم لوگ امپلائی کریں گے ٹو ایکچولی ہیو پیکٹ سوئچ, اس اسپیسیفک ٹیکنالوجی جو کہ پیکٹ سوئچ کے اندر یوز کر رہے ہیں, تو دیٹ بیسیکلی ڈپینڈز اپان دا ڈیزائرڈ اسپیڈ, دس ڈپینڈز اپان دا لیول آف ریڈنڈنسی دیٹ یو ریکوائر. کتنے اگر کوئی لنک فیل ہو جائے تو بیسیکلی کس طرح سے اسی ٹریفک کو راؤٹ کرایا جائے گا تھرو اے ڈفرنٹ اور این آلٹرنیٹ رنگ. تو ایگزیکٹ سرکٹری یا ایگزیکٹ ہارڈ ویئر جو آپ کے پیکٹ سوئچ کا ہے, دیٹ پیکٹ سوئچز ہارڈ ویئر بیسیکلی ڈپینڈز آن دا ڈیزائرڈ اسپیڈ and the level of redundancy that you need in a network. اب اسٹوڈینٹس بیسیکلی میں نے آپ کو بتایا کہ پیکٹ سوئچز آر دا بیسک بلڈنگ بلاکس آف اے نیٹورک. آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح سے آپ کے جو پیکٹ سوئچ ہے اٹ ہیز ملٹیپل پورٹس یا ملٹیپل کنیکشنز آن بوتھ سائڈس, اینڈ اٹ از انٹیلیجنٹ انف ٹو ایکچولی ہیو اے سی پی یو اینڈ اے میموری ان سائڈ اٹ سیلف. اسٹوڈینٹس ایک سائڈ سے ہمارے کمپیوٹر کنیکٹ ہوں گے اینڈ فرام دا ادر سائڈ ول کنیکٹ ٹو دا ادر پیکٹ سوئچز. تو اسی طرح سے جب آپ ملٹیپل سوئچز کو آپس میں کنیکٹ کریں گے اور پھر ہر سوئچ کے ساتھ جب ڈفرینٹ کمپیوٹرز اٹیچ ہوں گے, تو آفٹر ڈوئنگ دیٹ اور بائی ڈوئنگ دیٹ وی اینڈ اپ ود اے وائڈ ایریا نیٹورک یا پھر وی اینڈ اپ ود اے وین. اسٹوڈینٹس ایک بار پھر سلائڈ کی جانب چلتے ہیں, اینڈ لیٹ می ٹیل یو ہاؤ کین وی کمبائن دیز بیسک بلڈنگ بلاکس to form a wide area network. Students, اس فگر میں آپ دیکھیں کہ you have multiple switches that are connected to each other. In this case, you have 4 switches that are used to connect 8 computers. Of course, we have much more capacity than those, or we can always use that to connect more computers. Students, as you can see, the packet switches can be linked together to form a wide area network. اور اس کیس میں ایک اور پوائنٹ پہ بھی آپ غور کریں کہ ہمارا جو وائڈ ایریا نیٹورک ہے دیٹ نیڈز ناٹ ٹو بی سیمیٹرک. ضروری نہیں ہے کہ اس میں ہماری سیمیٹری بھی ہو. آپ یہ دیکھیں کہ سوئچ 1 جو ہے آپ کا, اس کے ساتھ ہمارے 2 کمپیوٹرز ہیں, دین سوئچ ایٹ سائٹ 4 ہیز 3 کمپیوٹرز, اینڈ دین دا سوئچ ایٹ سائٹ 2 ہیز اونلی اے سنگل کمپیوٹر اٹیچ ٹو اٹ. تو بیسیکلی دیر از نو نیڈ آف اے سیمیٹری ان آر وائڈ ایریا نیٹورک. And exactly how many computers connect to each of the switches, that basically depends upon the level of connectivity that is required, and then how many computers do you exactly need to actually connect in your network. اب اسٹوڈینٹس ایک اور چیز پہ اگر آپ اس کیس میں غور کریں تو یہ دیکھیں کہ ہر سوئچ جو آپ کا ہے, ہر پیکٹ سوئچ دوسرے پیکٹ سوئچ کے ساتھ جن کنیکشنز کے ذریعے کنیکٹڈ ہے, those connections are normally the high speed connections. اسی طرح سے the computers جس سائڈ سے computers آپ کے پیکٹ سوئچ کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں, those connections are normally the low speed connections. تو اسٹوڈینٹس میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا کہ بیسیکلی آپ کی ٹریفک جو ہے یا آپ کا جو ڈیٹا ہے, آپ کے جو پیکٹس ہیں وہ کس طرح سے ان مشین سے یا ان کمپیوٹر سے جو کہ ان ڈفرینٹ پیکٹ سوئچز کے ساتھ اٹیچ ہیں کس طرح سے ایمرج ہوتے ہیں اور کس طرح سے دے ایکچولی میک دیئر وے ٹو ادر کمپیوٹرز اٹیچ ٹو ڈفرنٹ switches. So we'll discuss that, but basically the point of this slide is for you to know that I've already told you پہلی چیز ہم لوگوں نے پڑھی پیکٹ سوئچز ایز دا basic building blocks of a WAN,
اور پھر اس سلائڈ میں آپ لوگوں نے یہ دیکھا کہ کس طرح سے ہم ان پیکٹ سوئچز کو آپس میں ان ڈفرنٹ بلاکس کو آپس میں ملائیں گے ٹو میک اے بگ بلڈنگ دیٹ وی کال ایز اے وائڈ ایریا نیٹورک. اسٹوڈینٹس ایک اور کانسیپٹ about these packet switches before we actually go on to find out how the frames or how the packets are actually routed from one switch to the other, and that concept is of store and forward. Students, basically جو ہمارا ڈیٹا ہے, جو ہمارا پیکٹ ہے, that is going to travel from one switch to the other. یہ in making their way from one machine to the other, it might have to make its way through multiple switches. ہر سوئچ جو ہے it basically uses a principle that is known as store and forward. دو پارٹس ہیں, ایک اسٹور ایک فارورڈ. تو اسٹور کا پارٹ جو کہ اپلیکیبل ہے سوئچ کے اوپر, دیٹ بیسیکلی شوز دیٹ یور پیکٹ سوئچ مسٹ ہیو سم کائنڈ آف بفر ان سائڈ اٹ. اٹ مسٹ ہیو سم کائنڈ آف میموری پلس اے بفر ان سائڈ اٹ. ہوتا کیا ہے اسٹوڈنٹس کہ بیسیکلی the packets come to a switch. اب آپ کا جو سوئچ ہے, that switch is basically going to keep these packets inside a buffer. This process is known as the first step of this procedure, that is known as store procedure. جب پیکٹس جو ہیں وہ اس کے اندر اسٹور ہو جائیں گے تو اس سوئچ کی آئی او ڈیوائس یا ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائس جو ہے وہ ان پیکٹس کو دیکھے گی, ڈیسٹینیشن ایڈریس کو اسٹڈی کرے گی, اور اس کے بعد یہ کیلکولیٹ کرے گی یا کمپیوٹ کرے گی کہ اس پیکٹ کا جو نیکسٹ ہاپ ہے یا جو نیکسٹ اس کا راؤٹ ہے وہ کون سے انٹرفیس پہ بنے گا. ونس دس از ڈن, ونس دس راؤٹ یا ونس دس path that the packet has to follow, once this is computed, so the next procedure or the next step that the packet switch is going to perform is forward this packet onto that specific path. تو یہ جو ہمارا procedure ہے students, that is known as the store and forward method, and packet switches normally use this store and forward method to actually keep these frames, keep these packets in queue or in their buffer for some time before they can actually see what interface to forward these packets to, and then they forward them. That is the next step of the store and forward method. اب اسٹوڈنٹس یہ اسٹور اینڈ فارورڈ کا جو ہمارا پروسیجر ہے دیٹ از اسپیشلی یوزفل وین یو ٹاک اباؤٹ ملٹیپل کمپیوٹرز یا ملٹیپل مشینس sending their data to a single machine. Let's suppose if one machine attached to one switch, it actually wants to receive some data or some packets from two machines that are attached to another single switch. تو اس کیس میں کیا ہوگا کہ بیسیکلی دونوں مشینز جو ہیں سائملٹینیسلی اس پاتھ کو یوز نہیں کر سکتی اپنے ڈیٹے کو اپنی انٹینڈیڈ ریسیپینٹ کے پاس پہنچانے کے لیے. تو اس کیس میں the packet will make its way all the way to the switch. اب اس سوئچ کے اندر first it's going to be stored in the form of a queue, اور اس کے بعد once the packet switch, the processor of the packet switch, it finds out that now the path is open to that specific machine, تو وہ کیا کرے گا, it's going to pass the first packet on to that machine. Students, یہ ہمارا concept تھا store and forward کا, that also typically helps us when multiple packets want to make their way to a single machine, and that is especially useful and helpful in that specific case. اب اسٹوڈنٹس اگلے ٹاپک کی جانب چلیں گے, and the next topic is the physical addressing in a WAN or a wide area network. Students, from the aspect of a computer, جب آپ ایک اسپیسیفک کمپیوٹر کی بات کرتے ہیں, ایک مشین جو کہ ایک سوئچ کے ساتھ اٹیچڈ ہے اس کی بات کرتے ہیں, تو فرام دا ایسپیکٹ فرام دا پوائنٹ آف ویو آف دیٹ کمپیوٹر دیر آر نو میجر ڈفرینسز بٹوین اے لوکل ایریا نیٹورک اینڈ اے وائڈ ایریا نیٹورک. کیسے؟ ہر وائڈ ایریا نیٹورک ٹیکنالوجی جو ہے اٹ ول ورک اراؤنڈ ٹپیکل اسپیسیفک فریم فارمیٹ. پھر ہر وین میں بھی ہماری ہر جو مشین ہے اس کا ایک اسپیسیفک فزیکل ایڈریس ہوگا, اینڈ دیر آر سو مینی things that are very common as in the case of the local area networks.
اب اسٹوڈنٹس جب ہم ایڈریسنگ کی بات کریں گے تو لائک اے فریم اے پیکٹ آلسو کنٹینس اے سورس اینڈ اے ڈیسٹینیشن ایڈریس. لیکن وینس کے کیس میں بیسیکلی دا اسپیسیفک ٹائپ آف ایڈریسنگ دیٹ یو یوز از نون ایز ہائرارکیل ایڈریسنگ. اب اسٹوڈنٹس ہائرارکیل ایڈریسنگ جو ہے اس سے ہماری کیا مراد ہے؟ تو اٹ از اے اسپیسیفک ٹائپ آف ایڈریسنگ ان وچ یو ڈیوائڈ اے اسپیسیفک ایڈریس انٹو ملٹیپل پارٹس. In its simplest form, we normally divide an address into two parts. First portion جو آپ کا ہوگا ایڈریس کا, that is going to specify a certain packet switch, and then the second portion of the same address is going to specify a specific port on that switch to which a computer is attached. Students, slide کی جانب چلتے ہیں and let's look at this concept of hierarchical addressing in a little detail. Students, as you can see in this slide, you have two different switches, switch 1 and switch 2, and in this specific case آپ کا جو addresses ہیں آپ کے, they are in the format of hierarchical addresses. hierarchical addressing scheme ہم یہاں پہ یوز کر رہے ہیں, یا پھر physical addressing جو کہ ہم یوز کر رہے ہیں, that is known as hierarchical addressing in this case. اسٹوڈنٹ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ دو پارٹس میں ہم ایڈریسز کو ڈیوائڈ کر دیں گے, تو اس کیس میں دیکھیں کہ آپ کا جو لیفٹ ہینڈ سائڈ کا سوئچ ہے دیٹ از بیسیکلی کنیکٹڈ ٹو ٹو کمپیوٹرز, اینڈ دا ایڈریسز دیٹ وی ہیو گیون ٹو دس کمپیوٹر, دا ایڈریسز اٹ از کنسسٹڈ آف ٹو ڈفرنٹ پارٹس. پہلا پورشن جو ہے دیٹ از ریپرزینٹنگ دا پیکٹ سوئچ. تو آپ یہ دیکھیں کہ سوئچ نمبر 1 کے ساتھ جو دو کمپیوٹرز اٹیچ ہیں, both of these computers have the address, the first part of their address that is equal to 1. اسی طرح اسٹوڈینٹس آپ دوسرے پارٹ کو دیکھیں, کوما کے بعد دوسرا پارٹ جو ہے ان کمپیوٹرس کا, the first one says 2 and the second one says 5, یعنی کہ we are talking about a specific computer on switch number 1 that is connected to the second port of this switch. Similarly, اسٹوڈینٹس آپ یہ دیکھیں کہ دین وی ہیو another computer on switch number 1, so the first part says 1 which is equal to the packet switch, and then the second part says port number 5. اسی طرح اسٹوڈینٹس دو کمپیوٹرز ہمارے پاس سیکنڈ سوئچ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. the first one says 2-1, یعنی کہ پہلا پارٹ جو آپ کے ایڈریس کا ہے دیٹ اسپیسیفائز پیکٹ سوئچ یعنی سیکنڈ سوئچ, اینڈ دین it is connected to the first port of that switch. تو آپ دیکھیں کہ سیکنڈ پارٹ جو آپ کا ہے that is equal to 1. Similarly, the last computer that is attached is 2,6. The 2 represents the packet switch, the 6 represents the certain port. Students, یہ تو ہمارا کانسیپٹ تھا hierarchical addressing کا. آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ہم لوگ جو ہیں دو پارٹس میں ہم لوگوں نے ڈیوائڈ کر دیا اپنے ایڈریسز کو. And now it is very convenient to actually see what computers are attached to what specific switch. پہلا پارٹ سوئچ کو شو کر رہا ہے, سیکنڈ پارٹ اس پورٹ کو شو کر رہا ہے کہ جس سے وہ کمپیوٹر یا مشین جو ہماری ہے دیٹ از اٹیچڈ. اسٹوڈینٹس یہ تو تھا a little bit about the physical addressing inside a packet switch. اب اسٹوڈینٹ تھوڑی سی بات کریں گے about another concept in a wide area networks, and that concept is known as the next hop routing or the next hop forwarding. So students, what do we exactly mean by the next hop forwarding? اس سے ہمارا مطلب یہ ہے کہ ہر پیکٹ سوئچ جو ہے that is supposed to have at least one outgoing connection for all the packets that it is receiving. اب اسٹوڈینٹس جب ہم پیکٹس ریسیو کریں گے ان سائڈ اے پیکٹ سوئچ, تو ان دیٹ اسپیسیفک کیس اگر وہ مشین یا ڈیسٹینیشن جو ہماری ہے if that is present on the same switch, تو اس صورت میں تو اس پیکٹ سوئچ سے باہر یہ ہمارا پیکٹ جو ہے وہ نہیں جائے گا. the packet is going to be transferred or it is going to be transmitted to the machine on the same switch. Now students, if the destination it lies outside the sending switch, تو اس کیس میں کیا ہوگا؟ Basically the switch should know about the next hop, about the next coming switch to which this specific packet should be sent in order to make it reach its destination. تو اسٹوڈینٹس بیسیکلی ایک پیکٹ سوئچ کے پاس
it does not have to know the exact destination of that packet. The only thing that it's supposed to have is the next hop that actually comes within that path. اسٹوڈنٹ یہ ایسا ہی ہے, اس کی ایک ایگزامپل لیتے ہیں. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے اف یو ایکچولی وانٹ ٹو گو سے فرام کراچی آل دا وے ٹو پشاور, اور اس کیس میں جب آپ نے کراچی سے پشاور جانا ہو, لیٹ سپوز کہ آپ کی جو ایٹنری ہے, جو آپ کی ٹکٹ ہے, دیٹ ہیز 2 stops. دا فرسٹ ون از کراچی ٹو لاہور اینڈ دا سیکنڈ ون فرام لاہور ٹو اسلام آباد. اسٹوڈنٹس, ان دس اسپیسیفک کیس your ultimate destination remains the same, that is always پشاور. آپ کراچی سے چلے تب بھی آپ کی ڈیسٹینیشن جو تھی وہ پشاور تھی. you came to لاہور, the destination was پشاور. اسلام آباد, the destination is still the same, that is پشاور. but on every city the next hop changed. کراچی سے آپ کا جو نیکسٹ ہاپ تھا that is لاہور. لاہور سے آپ کا اگلا ہاپ جو تھا that is اسلام آباد. اسلام آباد سے آپ کا اگلا ہاپ جو تھا دیٹ از پشاور. تو بیسیکلی اونلی دا نیکسٹ ہاپ چینجز, دا فائنل ڈیسٹینیشن ریمینس دا سیم. دا سیم از اے کانسیپٹ ود دا پیکٹ سوئچز. ا پیکٹ سوئچ از ان نون آف دا فیکٹ دیٹ وٹ الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن ول دا پیکٹ فالو. یہ صرف کیا کرے گا کہ یہ ڈیسٹینیشن ایڈریس چیک کرے گا اور اس ڈیسٹینیشن ایڈریس کی بیس پہ یہ فیصلہ کرے گا کہ اس پیکٹ کا نیکسٹ ہاپ جو ہے وہ کیا ہوگا. اسٹوڈینٹس, سلائڈ کی جانب چلتے ہیں اینڈ لیٹس ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دس کانسیپٹ آف نیکسٹ ہاپ فارورڈنگ فرام دس ٹیبل. اسٹوڈینٹس, اس کیس میں اگر آپ دیکھیں تو بیسیکلی تقریباً وہی ہمارے پاس نیٹورک بن رہا ہے جو کہ ہم نے پہلے بھی اسٹڈی کیا تھا. ہر سوئچ کے ساتھ 2 کمپیوٹر اٹیچ ہیں اینڈ وی ہیو اے ٹوٹل آف 3 سوئچز ان دس کیس. 2 ہمارے انٹرفیسز ہیں. ایک انٹرفیس سوئچ 1 کو سوئچ 2 سے ملا رہا ہے اور دوسرا انٹرفیس ہمارا سوئچ 2 کو سوئچ 3 سے ملا رہا ہے. اسٹوڈینٹس, ہائرارکیل ایڈریسنگ ہم لوگوں نے یوز کی ہے اس کیس میں. آپ یہ دیکھیں کہ ہر مشین کا جو ایڈریس ہے, دا فرسٹ پارٹ شوز دا سوئچ نمبر اینڈ دا سیکنڈ پارٹ شوز دا پورٹ آف دیٹ سوئچ ٹو وچ دا کمپیوٹر از اٹیچڈ. اب اسٹوڈینٹس یہ دیکھیں کہ یہ اسپیسیفک ٹیبل جو کہ ہم نے یہاں پہ رکھا ہے, دس ٹیبل از گوئنگ ٹو بی maintained inside every switch, inside every node. In this case we are going to have this type of table جس کی ایک سائڈ پہ ڈیسٹینیشن آپ کو نظر آ رہی ہے اور دوسری سائڈ پہ آپ کو نیکسٹ ہاپ نظر آ رہا ہے. اور اسٹوڈینٹس یہ غور کیجیے گا کہ اس فگر بی میں یہ جو ٹیبل آپ کو نظر آ رہا ہے, دس ٹیبل از فار سوئچ 2 ان دس کیس. سوئچ نمبر 2 کا ٹیبل ہے. اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو سی دیٹ. اب اسٹوڈینٹس یہ دیکھیں کہ فرسٹ کیس میں فرسٹ لائن کو دیکھیں, یور ڈیسٹینیشن از 1 2 یعنی سوئچ 1 کا کمپیوٹر نمبر 2. تو اس کیس میں آپ سوئچ 2 سے کس طرح نکلیں گے؟ یو ول فالو انٹرفیس 1. آپ کا اگلا ہاپ جو ہوگا دیٹ از گوئنگ ٹو بی انٹرفیس 1. سملرلی ٹو گو ٹو 1 5 اسٹل یور نیکسٹ ہاپ از گوئنگ ٹو بی انٹرفیس 1. اف یو وانٹ ٹو گو ٹو 3 2 یعنی سیکنڈ پورٹ کمپیوٹر آف سوئچ نمبر 3, تو اس کیس میں یو ول فالو انٹرفیس 4. سملرلی 3 5 کے لیے بھی آپ انٹرفیس 4 کو فالو کریں گے. اور سوئچ 2 سے اگر آپ کو 1 کمپیوٹر کی طرف آنا ہو تو یو آر گوئنگ ٹو فالو کمپیوٹر ای. ڈائریکٹلی آپ اس کمپیوٹر پہ چلے جائیں گے, کسی بھی انٹرفیس پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. اینڈ اف یو وانٹ ٹو گو ٹو دا کمپیوٹر اٹیچ ٹو پورٹ 6 آف دا سیم سوئچ, یو ول ڈائریکٹلی گو دیئر, یو ڈونٹ ہیو ٹو فالو اینی انٹرفیس. اسٹوڈینٹس, یہ وہ ٹیبل ہے دیٹ ول ہیلپ یو چوز the next hop, and this kind of a table will be maintained in every switch that is present inside your network. Students, یہ ہمارا کانسیپٹ تھا نیکسٹ ہاپ فارورڈنگ کا. اسی کانسیپٹ کو اسٹوڈینٹس اگلے لیکچر میں ہم اور آگے لے کے چلیں گے اینڈ ویل کیپ آن ڈسکسنگ اباؤٹ ہاؤ ٹو راؤٹ دا پیکٹس ان سائڈ اے وائڈ ایریا نیٹورک. ان پیکٹ سوئچز کو یوز کرتے ہوئے ہم کس طرح سے ایک کانسیپٹ جس کو ہم راؤٹنگ کا نام دیں گے اس کو یوز کر سکتے ہیں ٹو فارورڈ دیز پیکٹس from one machine in a wide area network to another location, another machine in the same WAN. So students, اس سے پہلے کہ آج کا لیکچر ختم کریں, let's give a quick recap of the topics that we went through in today's lecture. Students, آج کا لیکچر ہم لوگوں نے اسٹارٹ کیا with the discussion of switching, چیپٹر نمبر 11 کا لاسٹ ٹاپک جو کہ ہمارا لوکل ایریا نیٹورکس کی ڈسکشن کو
جس نے ختم کیا, وائنڈ اپ کیا with going through the topic of switching. اس کے بعد اسٹوڈنٹس ہم لوگوں نے چیپٹر نمبر 12 کو اسکپ کیا ہے اینڈ وی ہیو اسٹارٹیڈ چیپٹر نمبر 13. اسٹوڈنٹس 13th چیپٹر میں وی ٹاکڈ اباؤٹ دا وائڈ ایریا نیٹورکس, اور وائڈ ایریا نیٹورکس کے کیس میں نے آپ کو یہ بتایا کہ بیسیکلی what is the basic difference between an extended LAN and a wide area network. دو بیسک ڈفرینسز پڑھے کہ بیسیکلی دیر از اے بینڈ width limitation and then there are performance issues, certain capacity issues too, because of which an extended LAN cannot behave as a wide area network. تو اس کے بعد اسٹوڈنٹس میں نے آپ کو یہ بتایا کس طرح سے ہم لوگ ان بیسک بلڈنگ بلاکس کو یعنی پیکٹ سوئچز کو یوز کرتے ہوئے ہاؤ کین وی گو ہیڈ اینڈ ایکچولی make a wide area network. How can we connect these switches together and how can we connect the computers with these switches to actually make a wide area network. اس کے بعد اسٹوڈنٹس تھوڑی سی بات کی about the concept of physical addressing in a wide area network. میں نے آپ کو بتایا کہ basically we use the specific type of addressing that is known as hierarchical addressing in this case, that actually divides a certain address into two parts. The first part for the switch, the second part for the port to which that switch or the computer attach. اس کے بعد اسٹوڈنٹس ہم نے کچھ بات کی about a new concept of next hop forwarding. میں نے آپ کو بتایا کہ irrespective of the fact that what is our ultimate destination, ہر پیکٹ سوئچ جو ہے اس ڈیسٹینیشن ایڈریس کو چیک کرے گا and it will only keep an entry of the next hop that comes in the way. So basically we don't need to worry about our destination, but every packet switch should at least know what is the next possible hop in reaching to that destination. تو اسٹوڈنٹس آج کا لیکچر یہیں پہ ختم کریں گے. اگلے لیکچر میں اپنی اس وینس کی ڈسکشن کو تھوڑا سا اور آگے بڑھائیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.